بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، کیا آپ بھی سچے ایمان والوں میں اپنا نام لکھانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ ان ایمان والوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں جن کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سچے ایمان والے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 وہ صفات، وہ کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس بتائیں گے جن کی بنیاد پر ایک شخص سچا ایمان والا بنتا ہے، اور پھر ان کے لیے اللہ کے یہاں جو 3 اہم انعامات وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور یہ ساری چیزیں خدا واحد کی کتاب مقدس کی روشنی میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورۃ الانفال کے اندر، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، یقیناً ایمان والے وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں اس خدا کی عظمت اور اس کی کبریائی اور اس کی طاقت اور اس کے اختیار اور اس کی برتری اور بزرگی کا تصور ان کے ذہن و دماغ پر چھا جاتا ہے، سہم جاتے ہیں بالکل کہ کس خدا عظیم و برتر کا نام لیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اس پروردگار کی آیات اس کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، اس کی کتاب سنائی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، یہ آیات ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، اپنے رب پر یقین و ایقان اور ترقی ہو جاتی ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، ان کا بھروسہ صرف اور صرف اپنے رب پر ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر وہ محنت کریں گے، وہ کام کریں گے، وہ بزنس کریں گے، وہ تجارت کریں گے، ہر قسم کی جائز محنت کریں گے، لیکن اس کا نتیجہ اپنے رب اور پروردگار پر چھوڑ دیں گے کہ مولا تیری مرضی، تیری اجازت، تیری منشا کے بغیر کسی قسم کا کوئی نتیجہ، کوئی فائدہ ہمیں نہیں مل سکتا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، ان کی زندگی میں گویا ایسا کوئی دن ہی نہیں گزرتا ہے کہ نماز کا وقت آئے اور وہ نماز کے لیے نہ دوڑ کر چلے جائیں، اس کے لیے نہ تیار ہو کر کھڑے ہو جائیں۔ زندگی میں نماز کو بالکل اسی طرح اپنے ساتھ رکھتے ہیں جیسے ان کی روح اور سانس، گویا پوری زندگی میں نمازوں کی ایسی پابندی ہے کہ کبھی نماز چھوٹتی نہیں ہے، وقت آتا ہے اس کے اندر ذکر پیدا ہو جاتی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اللہ کے بندوں کی مدد کرتے، غریبوں کو، فقیروں کو کھلاتے ہیں، مسکینوں کی اور محتاجوں کی، ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ یہ 5 کوالٹیز ہیں جن میں سے کچھ کا تعلق ہمارے دل سے ہے، ہمارے باطن اور اندرون سے ہے، اور ایک کا تعلق ہماری عملی عبادات سے ہے، بدنی عبادت سے ہے، اور ایک کا تعلق ہماری مالی عبادت سے ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے ذکر سے دلوں میں ایک کیفیت پیدا ہو جانا، اس کی بزرگی اور تقدس کی وجہ سے، اس کا تعلق دل سے۔ دوسری بات، اللہ کی آیات کو سن کر ایمان میں اضافہ ہونا، اس کا تعلق ہمارے دل سے۔ تیسری بات، اپنے رب پر توکل کرنا، اس کا تعلق بھی ہمارے دل سے، ہماری اندرونی اور باطنی کیفیت سے، ہماری روحانیت سے۔ اور چوتھی صفت الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، اس کا تعلق بدنی عبادت سے ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ 5ویں صفت، اس کا تعلق ہماری مالی عبادات سے ہے۔ گویا اپنے اندرون کو بھی جو شخص بنا چکا ہو، جو اپنی بدنی عبادات سے بالکل اپنے آپ کو تیار کر چکا ہو، جو مالی اور جو مال کے اندر بھی اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرتا ہو، تصرف کرتا ہو، ان 5 صفات کے ساتھ میں جو شخص زندگی گزارتا ہے اور ان سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ اور مزین کر لیتا ہے، اس پروردگار کی یہ گواہی ہے، ان کے بارے میں اعلان ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں۔
اگر ہم بھی سچے ایمان والے بننا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر بھی خدا کے نام سے اس کی عظمت و بزرگی کا احساس پیدا ہونا چاہیے، خدا کی آیات کو سن کر ہمارے ایمان میں ترقی ہونی چاہیے، اپنے رب پر ہمیں 100% توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے، ہماری زندگیوں میں نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے، اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے اس کے بندوں پر خرچ کرنے کا مزاج اور عادت ہونی چاہیے۔ اگر یہ کوالٹیز ہیں تو ہم سچے ایمان والوں کی فہرست میں شامل ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی چیز ہمارے اندر نہیں ہے یا کہیں پر ہم کمزور ہیں، اپنے آپ کو پیچھے پاتے ہیں، تو عزیز دینی بھائیوں، اپنے ایمان کی ہمیں فکر کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے اندر وہ صفت پیدا کرنی چاہیے تاکہ ہم بھی سچے ایمان والوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں۔ پھر ان کے لیے اللہ نے 3 بڑے انعامات کا ذکر فرمایا، لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے درجات ہیں، بلندیاں ہیں، مراتب ہیں، ومغفرت، اور مغفرت ہے، اور یہ مغفرت اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، ورنہ ہماری اور آپ کی جو زندگیاں ہیں اس پر تو کوئی بھی اللہ کی گرفت سے بچ بھی نہ سکے۔ اور تیسرا انعام ورزق کریم، اور ان لوگوں کو اپنے رب کے پاس پاکیزہ رزق ملے گا، جنت کی وہ نعمت ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، وہ پڑھیے، اس سے لطف لیجیے اسی دنیا کے اندر۔ تو یہ 3 انعام، درجات اور مراتب اللہ کے ہاں، مغفرت اللہ کے پاس، اور پاکیزہ رزق اللہ کے پاس، یہ تینوں ان لوگوں کے لیے اللہ نے بیان فرمائی، اولئک هم المؤمنون حقا، جو سچے ایمان والے ہیں۔ اللہ ہم سب کے اندر بھی یہ صفات پیدا فرمائے اور سچے ایمان والوں کی فہرست میں شامل فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔